أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، کسی غیر کو اپنا رازدار نہ بنانا۔ یہ لوگ تمہاری خرابی میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے۔ ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں مخفی ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں۔ دیکھو، تم ایسے لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو، حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ کہہ دو کہ غصے میں مر جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر رنج پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر متعین کرنے لگے، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے، اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا، مگر اللہ ان کا مددگار تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی، اور اس وقت بھی تم نہایت کمزور تھے۔ پس اللہ سے ڈرو تاکہ شکر کرو۔ جب تم مومنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے؟ ہاں، اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو، اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفعتاً حملہ کر دیں، تو پروردگار 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے پارہ نمبر 4 میں سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ
118 تا 125 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری بزرگ شاہ الازہری۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ارشاد رب العزت ہوا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کل عالم تیری یاد کرے، تو صاحب سب کا سچا ہے۔ کل عالم تیری یاد کرے، تو صاحب سب کا سچا ہے۔ حیوان پکھیرو نر ناری، کیا بوڑھا بالک بچہ ہے، کیا دانا بینا ہوش بھرا، کیا بھولا ناداں کچا ہے۔ کل عالم تیری یاد کرے، تو صاحب سب کا سچا ہے۔ کل عالم تیری یاد کرے، تو صاحب سب کا سچا ہے۔ دشت بیاباں اور وادی، عرصہ میدان صحرا جنگل، ویران پربت جھاڑ شجر، بوٹی جھاڑی پیڑ اور جبل۔ کل عالم تیری یاد کرے، تو صاحب سب کا سچا ہے۔ کل عالم تیری یاد کرے، تو صاحب سب کا سچا ہے۔ سیار ثوابت لوح قلم، جنات عدن فردوس فلک، خورشید سے لے مہتاب تلک، مہتاب سے خورشید تلک۔ کل عالم تیری یاد کرے، تو صاحب سب کا سچا ہے۔ کل عالم تیری یاد کرے، تو صاحب سب کا سچا ہے۔
تو پالنے والا سب کا ہے اور سب کا تجھ سے دھیان لگا. کیا شاہ نذیر اور کیا راجا، کیا مفلس کیا کنگال گدا، کل عالم تیری یاد کرے، تو صاحب سب کا سچا ہے. کل عالم تیری یاد کرے، تو صاحب سب کا سچا ہے. حمد باری تعالی. سامعین ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے مہدی حسن اور ہم نوا. یہ حمدیہ کلام نذیر اکبر آبادی کا تھا. درس حدیث. آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں. مقرر ہیں مفتی محمد شجاع الدین رتوی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الحکمۃ والضالۃ الحکیم فحیث وجدہا فہو احق بہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمت کی بات مومن کی گمشدہ میراث ہے، پس جہاں سے اسے ملے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے. ہر صاحب دانش اور صاحب عقل پر لازم ہے کہ وہ دانش مندی اور عقل مندی کی بات کو اپنی کھوئی ہوئی میراث سمجھے، اور وہ جہاں سے جس جگہ سے اس کو ملے اس کی حاصل کرنے کی کوشش کرے، بلکہ اسے حاصل کر کے رہے. یہ انتہائی بے وقوفی اور کم ظرفی کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص مفید اور بہتر بات کسی ایسے شخص سے سنے جو کسی درجہ میں نہ آ سکتا ہو، نہایت ادنا ہو، تو وہ اس بات کو اس شخص کے ادنا ہونے کی وجہ سے اس کو حاصل نہ کرے. اس لیے کہ خوبی کی بات جس آدمی کے پاس ہو، خواہ وہ آدمی کتنا ہی ادنا کیوں نہ ہو، اس کی وجہ سے وہ خوبی کی بات ادنا نہیں ہو جاتی، بلکہ ہر خوبی کی بات اعلیٰ سمجھی جاتی ہے، اور کوئی اعلیٰ بات کسی ادنا کے کہنے سے ادنا نہیں ہوتی. یہ اصول اگر یاد رہے تو انسان کے کام آنے والی چیز ہے، اور جو کام آنے والی ہے اس کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. صاحب میراد شرح مشکات رقم تراز ہیں کہ کلمہ حکمت سے مراد اسلامی اور فقہی مسئلہ ہے. اگر دین کی بات فاسق آدمی کہہ رہا ہے قبول کر لو، لہذا حدیث بالا اس کے خلاف نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو تورات پڑھنے سے منع فرما دیا تھا، کیونکہ تورات کے منسوخ احکام کلمہ حکمت تھے ہی نہیں. اسی طرح مسلمانوں کو کفار کی دینی تصنیفات پڑھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ ان میں بھی کلمہ حکمت ہیں ہی نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک کے قابل صرف دو آدمی ہیں. ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دانائی سے نوازا، پس وہ اس کے ساتھ لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرتا اور دوسروں کو بھی دانائی سکھاتا ہے. خالق کائنات کسی کو مال عطا فرمائے، یہ اس کا فضل ہے، اور اسے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ دوسرا فضل ہے. اسی طرح علم دین اس کا فضل عظیم ہے، اور علم پر عمل اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق مزید فضل ہے. مراد یہ ہے کہ لوگ طرح طرح کی آرزو کرتے ہیں، مگر آرزو کرنے کے لائق صرف یہ دو نعمتیں ہیں. مذکورہ حدیث مبارکہ میں دو آدمیوں کی مثال بیان فرما کر اللہ کریم نے مسلمانوں کی تفہیم کرائی، تاکہ جو علم انہوں نے سیکھا ہے وہ دوسروں کو سکھائیں، علم دین کے حاصل کرنے کی بھی ترغیب دیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ستون ہے اور اسلام کا ستون دین کی فقہ ہے، اور ایک فقیہ 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکمت ہے کیا، اس کا لغوی مفہوم کیا ہے، اور قرآنی اصطلاح میں اس کا کیا معنی ہے. حکمت کا مادہ ہے حکم، اور حکم کا معنی ہے منع معانا للاصلاح،
کسی کی اصلاح کے لیے کسی کو کسی امر سے باز رکھنا، اس لیے لگام کو بھی حکامتن کہتے ہیں کیونکہ اس سے گھوڑے کو سرکشی سے باز رکھا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے حکمت کہتے ہیں۔ وضع الاشیاء موادعہا، ہر چیز کو اپنے محل اور موقع پر رکھنا اور ان کو غیر صحیح محل پر استعمال کرنے سے روکنا۔ صاحب تفسیر نعیمی فرماتے ہیں کہ حکمتن حکم سے بنا، جس کے لغوی معنی ہیں پھیر دینا، روک لینا، پا لینا۔ علم کو اس لیے حکمت کہا جاتا ہے کہ اس سے نفس جہالت سے پھر جاتا ہے، بری باتوں سے رک جاتا ہے اور حق کو پا لیتا ہے۔ صاحب تاج العروض نے مزید تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے، یعنی کسی جھگڑے کا عادلانہ فیصلہ کرنے کو حکمت کہتے ہیں، کیونکہ مدعی و مدعا علیہ کے متضاد بیانات اور دلیلوں سے حقیقت شکوک و شبہات کے پردہ میں پنہا ہو جاتی ہے۔ اس پردہ کو ہٹا کر حقیقت کو واشکاف کر دینا اور صاحب حق کو اس کا حق دلانا عدل ہے، اور یہی حکمت ہے۔ اسی حکمت بیان قرآن کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حکمت قرآن کا بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اجتہاد نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جاتی ہے۔ مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اور حکمت نازل فرمائی۔ اس آیت مبارکہ سے روز روشن کی طرح واضح ہوا کہ جیسے قرآن مجید کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح صاحب قرآن کی سنت مبارکہ پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ہر رسول کو علم و عمل اللہ نے ہی مرحمت فرمایا، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم و عمل ہے، جس کی تعبیر سنت سے کی جاتی ہے۔ جس کو لفظ سنت سے اور اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف ہو تو وہ حکمت اور اتباع حکمت نبوی استعمال کریں۔ بہرحال قرآن پر عمل کرنے کے لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال پر عمل کرنا ہی پڑے گا کہ سنت یا حکمت قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنا چاہے اور اسے وہ حاصل کر بھی لے تو اس کو 2 اجر ملیں گے، اور اگر اسے علم حاصل نہ ہو تو 1 اجر ضرور پائے گا۔ 2 ثواب اس کو اس طرح ملیں گے کہ 1 ثواب علم حاصل کرنے کا اور اس راستے میں محنت و مشقت اٹھانے کا جو اس نے اس سلسلہ میں اٹھائی، اور دوسرا اجر علم حاصل ہو جانے کا۔ اگر علم حاصل ہو گیا تو نور علی نور، اور اگر علم حاصل نہ ہو سکا تو پھر بھی وہ سعادت مند ٹھہرا۔ حکمت کا علم انسان کے لیے نافع ہے، مومن کی گم شدہ میراث ہے، جس کے ذریعے سے ہی لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں کتاب و حکمت کا علم حاصل کرنے کی توفیق ارزانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے مفتی محمد شجاع الدین رتوی کی گفتگو سنی۔ اللہ ذکر شہ ابرار کا عالم، اللہ ذکر شہ ابرار کا عالم، اب اور کچھ ہے در و دیوار کا عالم، اب اور کچھ ہے در و دیوار کا عالم، خود تخت رسالت پہ مگر دوش پہ کملی، خود تخت رسالت پہ مگر دوش پہ کملی، عالم سے جدا ہے میرے سرکار کا عالم، عالم سے
جدا ہے میرے سرکار کا عالم. ایک صبح ازل کی ہے تو ایک شام ابد کی. ایک صبح ازل کی ہے تو ایک شام ابد کی. اے صلی اللہ گے سوئے رخسار کا عالم. اے صلی اللہ گے سوئے رخسار کا عالم. وہ فرض کی دن پیٹ پہ باندھے ہوئے پتھر. وہ فرض کی دھن پیٹ پہ باندھے ہوئے پتھر. وہ دھوپ میں جلتے ہوئے رخسار کا عالم. وہ دھوپ میں جلتے ہوئے رخسار کا عالم. ایک چشم کرم جانب شاعر بھی اٹھا دے. ایک چشم کرم جانب شاعر بھی اٹھا دے. دیکھا نہیں جاتا ہے گناہگار کا عالم. دیکھا نہیں جاتا ہے گناہگار کا عالم. دینی تعلیمات پر مبنی پروگرام حیا علی الفلاح سامعین آپ سن رہے ہیں. روشنی. آئیے سامعین اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم فردوس عالم کی گفتگو سن رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے. واقعی حقیقت ہے کہ لالچ ایک مصیبت ہے، ایک عذاب ہے، ایک مسلسل عذاب. انسان کے لالچی ہونے کی قرآن کریم بھی گواہی دے رہا ہے کہ بے شک انسان بڑا لالچی پیدا ہوا ہے. جب اسے تکلیف چھو گئی تو گھبرا گیا. انسان کے لیے خواہشات کا حامل ہونا ایک فطری عمل ہے. زندگی گزارنے کے لیے انسان خواہشات رکھتا ہے، وہ تمنا رکھتا ہے، لیکن کتنا بہتر ہے کہ وہ ایسی چیز کی تمنا ہی نہ کرے جو اس کے لیے مناسب نہ ہو. اگر وہ ایسا کرے گا تو لالچی کہلائے گا. لالچ کردار کی طرف نشاندہی کرتی ہے. اگر کوئی شخص لالچ رکھتا ہے تو وہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ لالچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کوئی برے سے برا اور غلط سے غلط قدم اٹھا سکتا ہے. معاشرے میں پیدا ہونے والی برائیوں کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان لالچ یا حرص و ہوس کا شکار ہوتا ہے. لالچی کو حرص کہتے ہیں اور لالچی کو حریص. جو ہوس کا شکار ہوتا ہے وہ مسلسل پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے اور اس کو سکون نصیب نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ جو کچھ اس کے پاس آ رہا ہے وہ صحیح راستے سے آتا ہے یا نہیں، کیونکہ وہ لالچ یا حرص کا شکار ہو جاتا ہے. لالچ رکھنے والا بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں لالچ اس کی ذلت اور مذمت کا باعث ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان کا انجام بھی یقیناً قابل مذمت ہوتا ہے. حضرت علی بن ابی طالب کا ارشاد گرامی ہے کہ لالچ آگ سے بھی زیادہ گرم ہوتی ہے.
یعنی انسان کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ ویسے بھی لالچی شخص میں حسد بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح ایک طرف وہ لالچ کی آگ میں جلتا ہے اور دوسری طرف حسد کی آگ میں سلگتا رہتا ہے۔ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو لالچی انسان جد و جہد سے دور ہو جاتا ہے اور وہ سہل پسندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جائز اور ناجائز، غلط اور صحیح کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کا ارشاد گرامی ہے کہ لالچ تھکاوٹ کی سواری ہے اور یہ سواری اپنے سوار کو مار ڈالتی ہے۔ لالچ ایک ایسی برائی ہے جو دوسری برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ اگر لالچ ہوگی تو ناانصافی ہوگی، اگر لالچ ہوگی تو جھوٹ کا ارتکاب ہوگا، اگر لالچ ہوگی تو دوسروں کے ساتھ زیادتی کا خدشہ ہوگا اور معاشرہ عدم توازن کا شکار ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لالچی شخص توانائیاں رکھتا ہے، مگر حضرت علی بن ابی طالب کے قول کے مطابق حریص اپنی تمام توانائیاں وہاں ضائع کرتا رہتا ہے جہاں اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ لالچی انسان دنیا میں اس طرح محو ہو جاتا ہے کہ وہ سب کچھ دنیا ہی کو سمجھتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جیسے وہ ایک پرتعیش زندگی گزار رہا ہے، حالانکہ لالچ اس کو مار ڈالتی ہے۔ انسان کا شرف اور اس کی عزت اس کی حیا میں ہے، لیکن حریص یا لالچی شخص بے حیا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حریص یا لالچی شخص محروم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ جس جس چیز میں حرص رکھتا ہے اس میں قابل مذمت بھی، اور کیوں کر محروم نہ ہو جبکہ وہ خدا کے وعدے سے فرار کر چکا ہوتا ہے۔ انسان اور خصوصاً مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ زندگی توکل کے ساتھ گزارتا ہے، جبکہ لالچ پیدا کرنے والے شخص کے لیے توکل نام کی کوئی شے نہیں ہوتی۔ حریص سمجھتا ہے کہ جیسے سب کچھ اس کے پاس ہے، اگرچہ کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہوتا۔ متوازن اور مناسب زندگی کی کچھ حدیں ہوتی ہیں، لیکن لالچ کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ حریص بدبخت ہوتا ہے اور ایسا بھوکا ہوتا ہے جو کبھی سیر نہیں ہوتا، چنانچہ وہ قانع نہیں ہوتا۔ قناعت ایک ایسی دولت ہے جس سے ہمیشہ سکون ملتا ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سست رفتار شخص اپنے حصے سے محروم نہیں ہوتا اور حریص مقدر سے زیادہ کچھ نہیں پا سکتا ہے۔ دنیا کی حقیقت پر نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جہاں لالچ ہو وہاں اطمینان نہیں ہوتا، اور جہاں قناعت ہو وہاں سکون و اطمینان ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا تقاضا یہی ہے کہ انسان توکل اور قناعت کے ساتھ جستجو اور جد و جہد کرے اور اس بات پر یقین رکھے کہ یہ مال و دولت سب دنیا کی حد تک ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ خوشنودی الہی کا حصول کمال بندگی ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گماں، لا الہ الا اللہ۔ روشنی اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے فردوس عالم کی گفتگو سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے۔ درود آتا ہے لب پر، سلام آتا ہے زبان پہ جب بھی محمد کا نام آتا ہے، نظر جھکا کے چل اے زائر دیار نبی،
یہاں فرشتہ بصد احترام آتا ہے، تیری زبان کو تائید نطق باری کی تیری زبان سے خدا کا پیام آتا ہے، نگاہ و دل کو تمنا ہے سجدہ کرنے کی، نبی کا در ہے جہاں یہ مقام آتا ہے، نبی کا در ہے جہاں یہ مقام آتا ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامعین، ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، کرم الہی۔ اور سامعین، یہ نعتیہ کلام رانا اکبر آبادی کا تھا۔ آپ نے پوچھا ہے، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہی ہیں ڈاکٹر سہیل حسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمیں پہلا خط ملا ہے راولہ کوٹ سے جناب بہاؤالدین صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے قسم کے یہ الفاظ کئی بار سنے ہیں، مجھے ان کا حکم معلوم نہیں کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی قسم اٹھاتا ہوں، تو اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں کہ اس کا حکم کیا ہوگا۔ تو جواب میں عرض یہ ہے کہ قسم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے کسی اسم یا صفت کی ہی اٹھائی جا سکتی ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو کوئی بھی قسم اٹھانا چاہے تو وہ صرف اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش ہو جائے۔ اور آیات الہیہ جو ہیں وہ دو قسم کی ہیں، ایک تو شرعی آیات ہیں، اس سے مراد کلام الہی ہے جو کہ قرآن کریم، اس کے علاوہ اللہ کے بندوں کی طرف وحی شدہ الفاظ سمیت ہمہ قسم کے کلام الہی پر مشتمل ہے۔ اور دوسری کونی آیات، مثلا رات، دن، آسمان، زمین وغیرہ، تو یہ چیزیں جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت، علم اور حکمت کی دلیل ہیں۔ اس بنا پر اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کی قسم اٹھاتا ہے تو اس کی دو ہی صورتیں بن سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی قسم اٹھائے اور اس کا مقصد کلام الہی کی قسم ہو، مثال کے طور پر قرآن کی قسم مراد لے لے، تو پھر ایسی صورت میں قرآن کریم کی قسم اٹھانا جائز ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام الہی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی قسم اٹھائے، اس کا مقصد کونی آیات کی قسم ہو، مثال کے طور پر رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند وغیرہ ہے، تو ایسی صورت میں قسم اٹھانا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ کونی آیات مخلوق ہیں اور مخلوق کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔
اور اس کے بارے میں بعض علماء کا یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی قسم اٹھانا اس وقت جائز ہے جب قسم اٹھانے والا شخص قرآن کریم مراد لے، کیونکہ قرآن کریم کلام الہی ہے اور کلام الہی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ لیکن اگر آیات سے مراد قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور چیز مراد لے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح بعض علماء نے یہی لکھا ہے کہ کلام الہی اور کلمات الہیہ کی قسم اٹھانا جائز ہے۔ اسی طرح آیات الہیہ کی قسم اٹھانا بھی اس وقت جائز ہوگا جب اس سے قرآن کی آیات لی جائیں۔ مثلا کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ آیات کی قسم، یا یہ کہے کہ قرآن آیات کی قسم، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسی آیات جو کہ مخلوق ہیں، مثال کے طور پر سورج ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے، تو ان کی مراد لیتے ہوئے آیات الہی کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص آیات الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق آیات لے تو غیر اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے، اور غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک ہے۔ اور جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص غیر اللہ کی قسم اٹھائے اس نے کفر یا شرک کیا۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد قرآنی آیات ہی لی جاتی ہیں، تو اسی لیے ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی قسم اٹھانا جائز ہوگا۔ دوسرا خط ہمیں ملا ہے گوجر خان سے حاجی رشید احمد صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں 70 کا لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی 70 کا عدد استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف 70 ہے، 70 سے زائد ہوگا تو جائز ہو جائے گی، جیسے کہ کوئی چیز 70 تک تو ہے وہ ناجائز ہے، اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ 71 ہو جائیں تو وہ جائز ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو بھی اس طرح کے عدد آتے ہیں یہ مبالغے کے لیے آتے ہیں، مبالغے کے لیے آتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی کہا گیا کہ اگر آپ ان منافقین کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ 70 سے زائد ہوں تو اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ نہیں، اس کے لیے تو یہی ہے کہ مبالغے کے لیے جتنا مرضی آپ ان کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ ان کافروں کو، منافقین کو بھی کسی صورت میں بھی معاف نہیں کریں گے، بلکہ ان کو اس کا گناہ ملے گا اور وہ اس کے اصل حقدار بنیں گے۔ تیسرا خط ہمیں ملا ہے گوجرا سے انعام الہی صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں ایک شخص کی اہلیہ اپنی والدہ کے ہمراہ مقیم ہے، اور اس کی والدہ جو ہیں وہ بینک میں کام کرتی ہیں، وہاں سے پینشن ملتی ہے، اور میری ساس کا اصرار ہے کہ اس کی بیٹی خرچہ نہ اٹھائے، تو اب اس کا کیا حل ہے؟ اس صورت میں وہ شخص نہ تو اپنی اہلیہ کو وہاں سے لے جا سکتا ہے، نہ ہی اسے اکیلے مکان میں رکھ سکتا ہے، کیونکہ ایک بچی بھی ہے، تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ تو جواب میں عرض یہ ہے کہ سودی بینکوں میں ملازمت کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس ملازمت سے کمائی ہوئی دولت حلال ہے، الا یہ کہ بینک ملازم کو اس کی حرمت کا علم نہ ہو، تو پہلے سے کمائی ہوئی دولت اس کے لیے حلال ہوگی، اس میں پینشن اور تنخواہ سے ہونے والی کٹوتی بھی حلال ہوگی، لیکن اگر اسے علم ہے تو پھر ان میں سے کچھ بھی حلال نہیں ہوگا۔ تو سودی بینک میں کام کرنے کی وجہ سے جو مال حرام ہوا ہے وہ صرف کمانے والے پر حرام ہے، چنانچہ اگر کوئی جائز مد میں اس کے کمانے والے ہی اسے وہی مال لیتا ہے تو اس کے لیے وہ حرام نہیں ہوگا۔ لہذا بیٹی اگر اس مال میں سے کھائے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ بچنا بہتر ہے، خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ بچاؤ کے ساتھ نصیحت اور سودی مال سے نفرت اور سودی طریقے سے کمائی ہوئی دولت سے بچنے کی تلقین کی جائے۔ اور اس کے بارے میں بعض علماء سے جب یہی سوال کیا گیا تو ان کا جواب یہی تھا کہ میرا موقف یہ ہے کہ آپ اپنا خرچہ اپنے والد سے ہی لے لیں، آپ کے لیے وہ حلال ہے، آپ کے والد کے لیے حرام ہے، کیونکہ آپ اپنا خرچہ صحیح مد میں لے رہے ہیں، کیونکہ آپ کے والد کے پاس مال ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اگر اولاد ہے، اس لیے تم اپنے والد سے خرچہ صحیح لے رہے ہو، اگرچہ اس کا گناہ، بوجھ اور وزر سب تمہارے والد پر ہوگا، لیکن اس گناہ کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی سے تحفہ قبول کرتے ہیں، یہودیوں کا کھانا بھی کھاتے ہیں، ایسے یہودیوں کے ساتھ لین دین بھی کرتے ہیں، حالانکہ یہودی سودی لین دین اور حرام کھانے میں مشہور تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حلال طریقے سے لیا ہے، لہذا جب صحیح طریقے سے کوئی کسی چیز کا مالک بن جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور دیکھیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لونڈی بریرہ، انہیں صدقے میں گوشت دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت گھر آئے تو ہنڈیا میں گوشت پکتا ہوا پایا، تو آپ نے کھانا طلب کیا تو آپ کو کھانا پیش کیا گیا، اس میں گوشت نہیں تھا، تو آپ نے کہا مجھے تو چولہے پر ہنڈیا نظر آئی تھی، تو اہل خانہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، لیکن اس ہنڈیا میں موجود گوشت بریرہ کو صدقے میں ملا تھا اور آپ صدقہ نہیں کھاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور بریرہ کی طرف سے ہمارے لیے ہدیہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت تناول فرمایا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقے کا مال کھانا حرام ہے،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بطور صدقہ نہیں لیا بلکہ بطور تحفہ اور ہدیہ لیا ہے، اس لیے کہ اب اس کا وہ جو طریقہ کار ہے وہ بدل گیا۔ تو ہم ان بہن بھائیوں کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ تم اپنے والد کی کمائی کھا پی سکتے ہو، سود کی کمائی کا وبال تمہارے والد پر ہی ہوگا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے، وہ توبہ کر لیں، اور توبہ کرنے والے کی توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور یہی چیز یہاں پہ اس خط میں جو کہی گئی ہے کہ وہ جہاں تک کہ اس کی بیٹی کا معاملہ ہے اور اس کے تمام گھر والوں کا معاملہ ہے تو اس میں پھر وہ جائز طریقے سے لے رہے ہیں، ان کے اوپر حرام نہیں ہے، حرام ان کی والدہ پر ہی ہے جو کہ بینک میں کام کرتی ہیں یا کرتی تھیں اور اس کی پینشن لے رہی ہیں، تو وہ پھر ان کے لیے حرام ہوگی، لیکن ان کی اولاد پر حرام نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے، دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات سامعین دے رہے تھے ڈاکٹر سہیل حسن۔ سامعین، آپ اپنے دینی و سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک پہنچائیے، اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیے جاتے ہیں۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی۔ آئیے سامعین، سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 100 تا 102 میں بیان مضامین کے حوالے سے گفتگو سنتے ہیں۔ مقرر ہیں ڈاکٹر قاری عبداللطیف ساجد۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يهد للذین يرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ اولم یہد للذین، کیا رہنمائی نہ ملی ان لوگوں کو جو یرثون الارض، وارث ہوئے زمین کے، اصبناہم، ہم نے انہیں مصیبت میں مبتلا کیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب، نطبع، ہم مہر لگا دیتے ہیں یعنی محروم کر دیتے ہیں، لا یسمعون، نہیں سنتے، تلک القری، وہ بستیاں، نقص علیک، ہم تمہیں بیان کرتے ہیں، من انبائها، ان کی کچھ خبریں، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، اور البتہ آئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، نشانیاں لے کر، معجزات لے کر، فما كانوا ليؤمنوا، سو نہ تھے وہ ایمان لاتے، بما كذبوا من قبل، کیونکہ انہوں نے جھٹلایا اس سے قبل، یطبع اللہ، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں یعنی محروم کر دیتے ہیں، وما وجدنا لأکثرہم، اور ہم نے نہ پایا ان کے اکثر کے ہاں، من عہد، عہد و پیما کا پاس۔ ترجمہ، زمین پر بسنے والوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث بننے والوں کو پہلی امتوں سے یہ سبق نہیں مل سکا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دیں، اور ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں، وہ سنتے نہیں۔ ہم آپ کو ان بستیوں میں بسنے والی قوموں کے حالات بیان کر رہے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح اور دو ٹوک دلائل لے کر آئے، مگر جس چیز کو یہ لوگ پہلی مرتبہ جھٹلا چکے، پھر وہ اسے ماننے والے نہ تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد و پیما کا پاس کرنے والا نہ پایا،
بلکہ ہم نے ان کی اکثریت کو فاسق ہی پایا۔ سامعین محترم، آپ نے سورۃ الاعراف کی آیات 100 تا 102 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم۔ بے شمار مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اس میں وہ صلاحیتیں ودیعت کی جو کسی اور مخلوق میں نہیں۔ ان صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت تجزیاتی قوت ہے کہ یہ انسان اوروں کے انجام کو دیکھ کر سبق سیکھ لیتا ہے اور اس طرح خود برے انجام سے بچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی چیز کھانے سے اگر متعدد لوگوں کی موت واقع ہو گئی ہو تو بعد کے انسان وہ چیز کبھی نہیں کھائیں گے، اور اس چیز کے بارے میں یہ معلومات اگلی نسلوں تک منتقل ہوتی رہیں گی۔ اسی طرح آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس چیز سے کنارہ کشی کر کے اس کے بھیانک انجام سے بچ جاتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس صلاحیت کو جہاں اس دنیاوی مفاد میں بروئے کار لایا جاتا ہے، اسی طرح دین اور آخرت کے معاملے میں بھی بروئے کار لاتے رہنا چاہیے، مگر کچھ بدطینت لوگ دین کے معاملہ میں اس صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ مذکورہ آیت میں ایسے ہی لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جنہوں نے دیکھا یا سنا کہ اس زمین میں ان سے پہلے بسنے والے لوگ اس لیے صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے کہ وہ اس کائنات کے خالق و مالک کے احکامات سے لاپرواہ ہو کر جینا چاہتے تھے، تو مالک الملک نے انہیں برباد کر کے رکھ دیا۔ ان کے بعد آنے والوں کو اپنے سے پہلے لوگوں کا انجام دیکھ کر سبق حاصل کرنا چاہیے تھا تاکہ یہ لوگ انجام بد سے بچ سکیں، مگر انہوں نے کوئی سبق نہ سیکھا۔ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور انسانوں کو ودیت کردہ صلاحیت ان سے سلب کر لی جاتی ہے، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دوسروں کی تباہی سے سبق سیکھنا تو دور کی بات، اگر انہیں کوئی ان کے اپنے حقیقی فائدے اور ابدی مفاد کی بات کہے تو بھی سن نہ سکیں۔ تلک القری نقص علیک من انبائها۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی قوم کی عبرت اور سبق کے حصول کے لیے ہم اس قرآن پاک میں پچھلی قوموں کے واقعات اور حالات آپ کو سناتے ہیں۔ ان سے عبرت اور سبق بھی مذکورہ بالا دستور کے مطابق ہی حاصل ہو سکے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان قوموں کی طرف بھیجے گئے رسول بھی واضح اور قابل فہم معجزات لے کر آئے۔ ان کی تعلیمات روز روشن کی طرح واضح تھیں اور ان کی رسالت بھی مدلل اور ثابت شدہ حقیقت تھی۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلِ، ان قوموں کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں رسولوں کی رسالت میں اور نبیوں کی نبوت یا ان کی پیش کردہ تعلیمات میں کوئی شک و شبہ تھا، بلکہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ محض ہٹ دھرمی اور انانیت تھی کہ ایک مرتبہ جو غلط موقف انہوں نے اختیار کر لیا، اب وہ اس موقف کو غلط ہونے کے باوجود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، منکرین حق کے بارے میں اب بھی اللہ تعالیٰ کا یہی دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو بند کر کے سیل کر دیتے ہیں، پھر ایسے لوگ عقل و خرد، فہم و فراست اور سمجھ و شعور سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد وإن وجدنا أکثرهم لفاسقین، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے بے پرواہی اختیار کر کے یہ لوگ اتنے گر گئے اور اپنے محور سے ایسے نکل گئے کہ انہیں کسی قسم کے عہد و پما کا پاس نہ رہا۔ عہد الست سے روگردانی کر کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیگانے ہو گئے، اور نہ ہی یہ لوگ اجتماعی عہد و پیما کا پاس کرنے والے بنے جس میں ہر فرد انسانی برادری کے ایک رکن کے طور پر بندھا ہوا ہے۔ اس طرح یہ لوگ انسانیت سے بیگانے ہو گئے۔ اس طرح منکرین حق نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے۔ ایسے ہی راندہ درگاہ لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ایسے ہی لوگ فاسق اور نافرمان ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔
قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 100 تا 102 میں بیان مضامین کے حوالے سے قاری عبداللطیف ساجد کی گفتگو سنی۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ
لوٹ رہا ہو دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. گلہائے عقیدت پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے غلام محمد، اور یہ نعتیہ کلام حسن رضا بریلوی کا تھا. آئیے سامعین بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اے اللہ، تو واحد لا شریک ہے، صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے. تو ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما. تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے. تو ہمیں آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی طاقت دے. تو نے قرآن پاک کی صورت میں ایک ابدی معجزہ عطا فرمایا ہے. تو اس کتاب کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، تو چاند، سورج اور ستاروں کو روشنی بخشتا ہے، ہمارے دلوں کو بھی ہدایت کے نور سے منور کر. تو ہمیں رزق حلال عطا فرما. ہم تجھ سے ہی اپنی حاجت روائی کے طلبگار ہیں. بے شک نیکی کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی طاقت تیری طرف سے عطا ہوتی ہے. ہم تجھ سے نیک اعمال کی توفیق کے خواستگار ہیں اور تجھ سے شرک، عدم اطاعت، حسد، کینہ اور بغض جیسے گناہوں سے بچنے کی طاقت طلب کرتے ہیں. اے اللہ، تو ہی دکھیاروں کا دکھڑا سنتا ہے، تو ہی ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھرتا ہے. ہم تجھ سے اطمینان قلب مانگتے ہیں. اے اللہ، تو ہمیں وہ زبان عطا فرما جو تیرے شکر سے لبریز ہو. اے اللہ، ہم تجھ سے ان دعاؤں کی توفیق مانگتے ہیں جن کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی تیری بارگاہ سے خالی واپس نہیں آئے. ہم تجھ سے اس طاقت کا سوال کرتے ہیں جو تیرے نام کو سر بلند کرنے کا ذریعہ بنے. تو ہمیں وہ علم عطا کر جو تیرے نام کی عظمت کی دھاک دلوں پر بٹھا دے. اے اللہ، تیری رحمت سے ہی دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. ہم تجھ سے اسی رحمت کے سوالی ہیں جو دلوں کو جوڑ دے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو خوشیوں کی بہار دے. اے ہمارے رب، اس وطن کو، اس کے رہنے والوں کو شاد باد کر. تو ہمیں فلاح و بہبود کی منزل مراد سے ہمکنار کر. تو ہمیں قومی اور ملی سطح پر سیدھے راستے دکھا اور ان پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیرے پیارے نبی کی امت میں ہیں. تو ہم پر رحم کر اور اپنی رحمت سے ہدایت کی راہ پر گامزن فرما کہ تمام ہدایتیں تیری جانب سے اور شکر اور حمد کے ترانے صرف تیرے ہی لیے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.